ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا، دنیا کے اس وقت کے سب سے مشہور ترین آدمی ایلان مسک جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو ذرا آپ سن لیں پہلے، اور پھر اس پر میں کچھ کمنٹ کرتا ہوں، کچھ بات کرتا ہوں۔ ایلان مسک سے سوال ہوا کہ اس کائنات کا کریٹر کوئی ہے یا نہیں ہے، تو اس نے جواب دیا ہے۔ Who do you look up to the most? The Creator. What's your current position on God? God is the Creator. You don't believe in God, though, do you? Well, I believe this universe came from something. People have different labels. یہ شخص اس وقت دنیا میں جدت کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت یہ کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر دوسری کائنات میں چیزیں تلاش کر رہا ہے۔ آسمانوں میں یہ کمندیں ڈال چکا ہے، اور اس کی کچھ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ چاند کے متعلق اس نے کہا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں ہم چاند پر ایک انسانوں کے رہنے کی جگہ بنا لیں گے، اور اس پر یہ کام کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے، اور وہ خدا ہے۔ اب دیکھیں، خدا تعالیٰ کے وجود کے متعلق ایک دنیا میں مختلف قسم کے تصورات موجود ہیں، لیکن جو اسلام بات کرتا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایلان مسک نے کوئی قرآن و سنت کے عین مطابق ایسی بات کر دی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دعویٰ قرآن کریم نے کیا ہے، جو دعویٰ اسلام نے کیا ہے، اس کے بہت قریب بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ اچانک سے معرض وجود میں نہیں آ گئی۔ انسان جو ہیں وہ کسی اور مخلوق سے کوئی انسانی روپ دھار کے سامنے نہیں آ گئے، اور یہ ابھی اس کا حالیہ بیان ہے، کوئی زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس وقت جو دنیا میں یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امریکہ میں اس وقت سب سے ذہین ترین آدمی کوئی ہے تو وہ یہ ایلان مسک ہے۔ اور کئی تجربات اس شخص کے گزرے، میں اس کی سوانح عمری کی طرف یا اس کی زندگی کے حالات کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ کئی موقع آئے جب یہ ناکامیوں سے دوچار ہو رہا تھا، کئی ایسے زندگی میں نشیب آئے جہاں یہ بہت نیچے چلا گیا، لیکن کروٹیں لیتا ہوا، بدلتا ہوا اور آگے بڑھتا ہوا اس وقت یہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ چلا جائے گا، لیکن ایلان مسک کی شناخت اپنی جگہ موجود رہے گی، اور اس نے وہ بات کی ہے جو دعویٰ قرآن کریم کا ہے اور جو دعویٰ اسلام کا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنے والے، اور دن کے آنے اور رات کے جانے پر غور کرنے والے، یعنی رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے پر غور کرنے والے اولی الالباب جو ہیں، جو الباب کہتے ہیں ذہین ترین لوگوں کو، فطین ترین لوگوں کو۔ اس کی کچھ تفسیر تو وہیں قرآن کریم میں اسی آیت کے آگے بیان ہوئی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو قیام میں، رکوع میں، سجود میں، پہلوؤں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اس سنسار کا وجود ہے، اس کائنات کی پیدائش ہے، اور پھر اس میں لوگوں کا آ کے بسنا ہے، آج دنیا کا جدید ترین شخص، جدتوں کا معمار شخص وہی بات کر رہا ہے جو 1450 سال پہلے قرآن کریم میں اتری اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو سمجھائی کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں بن گئی، اسے پیدا کیا گیا ہے، اس کو بنائے جانے کا ایک مقصد ہے، اور اس میں لوگوں کے وجود کا ایک مقصد ہے، اور اس وجود کے مقصد کے متعلق بھی قرآن کریم کا جو ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پھر آج کا سارا ولاگ اسلامی پس منظر میں جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں طرح طرح کی تھیوریز، طرح طرح کے نظریات، طرح طرح کے خیالات آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجز میں، آپ کے ٹی وی پر، آپ کے میڈیا پر آپ کے بچوں کو پڑھائے سمجھائے جا رہے ہیں، اور اس میں سیکولرزم بھی ہے، لبرلزم بھی ہے، اور بہت کچھ ہے جسے کوئی تسلیم کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، لیکن ایک بات سے کوئی وہ پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ دنیا کے مایوس ترین انسان کا آخری سہارا بھی ناظرین مذہب ہوا کرتا ہے۔ آخری سہارا اگر کوئی ہے، بڑے بڑے سہارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس کا عقیدہ ہے، کوئی اس کا منہج ہے، کوئی اس کا خیال ہے، کوئی اس کا تخیل ہے، کوئی اس کا یقین ہے، کسی کے ساتھ وہ وابستہ ہے، تو وہ وابستگی اس کو تھام لیتی ہے، وہ عقیدہ اس کو تھام لیتا ہے، وہ نظریہ اس کو تھام لیتا ہے، وہ مذہب، اور اگر اس کا کوئی خدا ہے، اگر اس کا کوئی رب ہے، اور اگر کسی مالک کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اور باقی معبودان باطلہ کا وہ انکار کرتا ہے، تو یقین کیجئے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اور ایلان مسک کے لیے ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب کرے، اسلام کی دولت نصیب کرے۔ بڑی اچھی بات اس نے کی، مجھے اچھی لگی، اور میں نے کچھ ایکسپلینیشن کے ساتھ، کچھ وضاحت کے ساتھ آپ تک پہنچانا ضروری سمجھا۔